السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، سورہ اخلاص قرآن مقدس کی ایک بہت عظیم سورت کا نام ہے۔ سورہ اخلاص جس کی فضیلتیں بے شمار ہے۔ سورہ اخلاص جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی بندہ مومن مرد ہو یا عورت، اگر اسے 3 بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سورہ اخلاص جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے گھروں میں مصیبتیں ہو، پریشانیاں ہو، آفتیں ہو، بلائیں ہو اور تمام پریشانیوں سے آپ گھرے ہوئے ہوں، جہاں پر کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت اگر اس سورت کو کوئی اپنے گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوگا کہ اس گھر سے تمام پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو صرف جو ہے دوائیوں کے بلبوتے زندگی گزارنی ہوگی، اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، اب آپ کو کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا کر کے، اگر پانی میں دم کر کے پھونک مار کر کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیماریاں جس بیماری کا کوئی علاج نہ رہ گیا ہو، ڈاکٹروں نے ہاتھ جو ہے اٹھا دیا ہو، جواب دے دیا ہو، اس کا بھی علاج اس سورہ اخلاص کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے۔ سورہ اخلاص جس کو آج ہر ایک گھر کا بچہ جوان بھی، بزرگ بھی، مرد عورت، ہر ایک شخص جو ہے نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، اسے یاد کیا کرتے ہیں، اس کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلتیں سمجھیں اور ہم سب سے پہلے اس چیز کو جانیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں سورہ اخلاص کو نازل فرمایا ہے اور رکھا ہے، اور اس 30ویں پارے میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے تو 30واں پارے میں ہے۔ اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر آسیب ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، آسیب زدہ ہو، اگر کسی طرح کے شیطانی وسوسے سے پریشان ہو تو اس سورہ اخلاص کو تلاوت کر کے اگر اس کے اوپر دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت سے ان کے وہ تمام آسیب زدہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ تمام شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے، وہ تمام نظریں بد ختم ہو جائیں گے، وہ تمام بری نظریں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ کب ایسا ہوگا؟ اگر آپ اس طرح کے عمل کریں گے تب، اور اس کو اپنی زندگی میں لازمی سمجھیں اور اپنی زندگی کا ایک رول بنائیں، ایک نیم بنائیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس سورت کی تلاوت کریں۔ سورہ اخلاص بڑے بڑے کمالات کے حامل ہے، سورہ اخلاص بڑی فضیلتوں کے حامل ہے، سورہ اخلاص بڑی طاقتوں کے حامل ہے، اس لیے کہ یہ سورہ ایسا سورہ ہے، یہ سورت ایسی سورت ہے جس کو ایک بار اگر کوئی پڑھتا ہے تو 1/2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھتا ہے تو 2/2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ 1 مکمل قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہی سورہ اخلاص ہے جس کو ہم اور آپ فاتحہ خوانی میں پڑھا کرتے ہیں، یہی سورہ اخلاص ہے جس کو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، یہی سورہ اخلاص ہے جو دیکھنے میں تو ایک معمولی سی سورت نظر آتی ہے، بچہ فوراً یاد کر لیتا ہے، جوان بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن قسم خدا کہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی
फजीलतों के हामिल है। कुरान ऐसी किताब है जिस किताब के बारे में ये कहा गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जो लाजवाब किताब है। हर एक मुसीबतों का हल कुरान में है, हर एक परेशानियों का हल कुरान में है, हर एक जो है बीमारियों का हल कुरान में मौजूद है। आज हम लोग डॉक्टरों के पास पहले जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डॉक्टरों के पास बाद में जाएं, पहले उलमा के करीब जाएं, पहले अइम्मा के करीब जाएं, आलिम दीन के पास जाएं, हुफ़्फ़ाज़ इकराम के पास जाएं और कहें कि आप कुरान की तलावत करके मुझ पर दम कर दें, आप कुरान पढ़ करके मुझ पर फूंक मार दें। इसलिए कि कुरान ऐसी किताब है कि आप अगर फूंक मारेंगे तो अल्लाह ताला मुझे कुरान के सदक़े में शिफा याबी अता करेगा, अल्लाह हमें परेशानियों से निजात देगा, अल्लाह हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर फरमाएगा, अल्लाह हमें तमाम तरह की दुनियावी आफातों बलिजात से अल्लाह हमें महफूज व मामून रखेगा। कब? जब हमारा ईमान कुरान पर हो तब। कब? जब हमारा ईमान कुरान मुक़द्दस पर अज़्म मुसम्मम हो तब। जब अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। इसलिए कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कुरान ये अल्लाह की किताब है और इसी कुरान को न जाने लोगों ने कितने बदलने की कोशिशें की, मिटाने की कोशिशें की, लेकिन वो सारे लोग मिट गए, लेकिन कुरान में ज़र्रा बराबर भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। कुरान में एक हर्फ की भी कमी महसूस नहीं हुई और न किसी ने कमी कर सका। कुरान के एक ज़ेरो ज़बर को भी किसी ने नहीं बदल सका। कुरान वो वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि तमाम तरह परेशानियों, मुसीबतों, आफतों, बलाओं का हल अगर तुम्हें चाहिए तो कुरान की तरफ आओ, कुरान से रिश्ता जोड़ो। ये कुरान है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान को मैं ही नाजिल किया हूँ और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मैं लिया हूँ, और जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ले, फिर उसे कोई क्या मिटा सकता है, उसे कोई क्या तबाह हो बर्बाद